اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے دو اہم واقعات بتاؤں گا جس نے ان کے امیر ترین تاجر بننے میں اور ان کے بیلینئر بننے میں اہم کردار ادا کیا۔ دیکھیں، پہلا واقعہ ہے سن 1 ہجری کا۔ یہ وہ وقت ہے جب مکہ سے بہت سارے صحابہ کرام جوک در جوک ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں اور ان کے پاس نئی زندگی شروع کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک میٹنگ طلب کرتے ہیں اور یہ اجلاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہوتا ہے۔ اس میں تقریباً 100 سے زیادہ صحابہ کرام اس اجلاس میں شامل ہیں۔ اس میں تقریباً 45 انصاری صحابہ کرام ہیں اور اتنے ہی تقریباً 45 مہاجر صحابہ کرام ہیں۔ وہ سب حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری صحابہ کا نام لے کر انہیں بلاتے ہیں اور ایک مہاجر صحابہ کا نام لے کر انہیں بلاتے ہیں۔ وہ دونوں آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ مہاجر صحابہ کا ہاتھ انصاری صحابہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں آج سے آپ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ یہ وہ اخوت کا، یہ بھائی چارگی کا وہ رشتہ ہے جس نے رنگ، نسل، زبان اور قبیلے کے تمام دیواروں کو ختم کر دیا۔ اب باری آتی ہے حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام پکارتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، وہ آتے ہیں، آپ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ دونوں آج سے بھائی بھائی ہیں۔ حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ مدینہ کا ایک بڑا تاجر ہوں میں، میرے پاس اتنی زمینیں ہیں، میری اتنی جائیدادیں ہیں، میرے پاس اتنی مویشیاں ہیں، اور وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کرتے ہیں کہ آج سے اس میں سے آدھی جائیداد آپ کی ہے اور آپ اپنی زندگی اچھے طریقے سے شروع کر سکتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے الفاظ کیے وہ بڑے تاریخ ساز الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے مدینہ کی مارکیٹ کا یا مدینہ کے بازار کا رستہ دکھا دیں۔ یعنی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی خوددار شخص ہونے کا مظاہرہ کیا اور انہیں اپنی ہمت اور محنت پہ اتنا یقین تھا کہ انہوں نے سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائیداد کا سہارا لینا نہیں چاہا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے بازار قینقاع کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے۔ یہ بازار یہودیوں کی قبیلہ بنو قینقاع کے نام پہ ہے۔ یہاں پہ یہودیوں کی اجارہ داری ہے، یہاں پہ سود کا کام ہوتا ہے، سود پہ کاروبار ہوتا ہے، اور یہاں پہ کسی شخص کو کاروبار شروع کرنے کے لیے یا اپنی مارکیٹ میں جگہ بنانے کے لیے ٹیکس یا جزیہ دینا پڑتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اپنی مہارت پہ محنت پہ بہت بھروسہ ہے، پہلے دن کاروبار شروع کرتے ہیں، قرض لے کر گھی اور پنیر کا کام شروع کرتے ہیں۔ شام کو جب گھر واپس لوٹتے ہیں انہوں نے کچھ منافع پہلے ہی کما لیا ہوتا ہے اور ان کے ہاتھ میں گھی اور پنیر کے کچھ اسٹاک ہے جو آج کا منافع ہے، اور یوں شروع ہوتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تاریخ ساز تجارتی سفر کا آغاز، جو اس میں 3 سے 4 سال کے عرصے میں وہ مدینہ کے امیر ترین تاجر بن جاتے ہیں اور ایک بلینئر صحابی بن جاتے ہیں۔ انہوں نے یہودیوں کو ان کو اپنی مارکیٹ میں شکست دی، اپنی تجارت سے، اپنی تجارتی مہارت سے اور اپنے اس نوی کاروباری اصولوں سے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ سن 2 یا 3 ہجری کا ہے غالباً۔ مدینہ میں بہت قحط سالی کا سامنا ہے، غریب لوگوں کو امداد کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے مدد کی اپیل کرتے ہیں اور جو بھی صحابہ کرام اس لائق ہیں اپنی استطاعت کے مطابق وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ڈونیشن یا عطیہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں، 4000 سونے کے درہم لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن تم نے گھر پہ کیا چھوڑا ہے؟ تم سب تو نہیں لے آئے؟ انہوں نے فرمایا نہیں حضور، میں نے اتنا ہی اپنے گھر پہ بھی چھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اس رزق میں ہی برکت عطا فرمائے جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، اور اس رزق میں بھی جو تم گھر چھوڑائے ہو۔
اس دعا کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کاروبار میں، میرے اس میں اتنی برکت ہوئی کہ میں اگر مٹی کو بھی چھوتا تو وہ سونا بن جاتی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف کی فیاضی کا ایک اور واقعہ جس کے سنائے بغیر ان کی فیاضی کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، یہ واقعہ ہے سن 9 ہجری کا۔ مدینہ سے 800 یا 900 کلومیٹر دور اس وقت دنیا کی عظیم طاقت رومی سلطنت کی 4 لاکھ لشکر پر مبنی فوج مدینہ پر حملے کے لیے تیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم رومیوں کا دفاع نہیں کریں گے بلکہ ہم رومیوں پر حملہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی تیاری کا حکم دیتے ہیں۔ 3 لاکھ کی لشکر کی تیاری کی پلان بنایا جاتا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس سواریاں نہیں ہیں اور 800-900 کلومیٹر اس گرمی کی شدت کی صحرا میں سفر کرنا بغیر سواری کے ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں اس جہاد میں، انہیں منع کر دیا جاتا ہے کہ چونکہ سواری نہیں ہے اس لیے آپ نہیں جا سکتے۔ وہ زار و قطار روتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، جب یہ صحابی زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ ایسے موقع پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سامنے آتے ہیں۔ ان کی جو استبل ہیں مویشیوں کے، اس کے اندر سے تقریباً 500 کے قریب اونٹ اور 500 کے قریب جنگی گھوڑے اس جنگ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ پھر راضی کرتے ہیں اور خوش کرتے ہیں۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا مال خرچ کرتے تھے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اضافہ فرماتا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت میں فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو میں 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر دیتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جتنا خرچ کرتے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اضافہ کرتا، یعنی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دولت جمع کر کے نہیں بنائی تھی بلکہ خرچ کر کے بنائی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔